اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، انقلاب ایران اسلامی عزم و استقلال کی ایک ایسی مثال ہے جو آج تک کسی ملک میں وقوع پذیر نہیں ہو سکی۔ اس انقلاب کے پس پردہ حقائق کیا ہیں اور وہ کیا واقعات تھے جنہوں نے عوام کو مجبور کیا کہ وہ ہزاروں سال سے قائم بادشاہی نظام کو تبدیل کریں اور ایک ایسا اسلامی نظام ملک میں رائج و نافذ کریں کہ جو تمام عالم اسلام کے لیے ایک مثال ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایران میں شاہ مخالف تحریک کب اور کیسے شروع ہوئی جو آخر کار ایک اسلامی حکومت کی تشکیل پر ختم ہوئی۔ ناظرین، ایران کا اسلامی انقلاب خمینی صاحب کی قیادت میں شروع ہونے والی سب سے بڑی عوامی تحریک کے نتیجے میں سن 1979 میں کامیاب ہوا۔ محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومتی پالیسیز کی مخالفت سن 1951 میں تیل کی صنعت کے قومی شکل اختیار کرنے کے ساتھ کسی حد تک شروع ہو چکی تھی۔ فدائیان اسلام، جو حکومت کی شدید مخالفت کرنے والا ایک گروہ تھا اور جس کی قیادت سید مجتبیٰ نواب صفوی کے ہاتھ میں تھی، اس گروہ کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ حکومت دین اسلام اور مکتب تشیع کے خلاف ہے۔ اگرچہ نواب صفوی اور اس کا گروہ حوزہ علمیہ قم کے علماء اور اساتذہ کی حمایت یافتہ تھا، اس کے باوجود حوزہ علمیہ قم، جس کے سربراہ آیت اللہ بروجردی تھے، کی جانب سے حکومت کے خلاف کوئی مؤثر اقدام دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا۔ آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد جب مراجع کی تعداد زیادہ ہو چکی تھی، اس وقت مختلف مراجع کی طرف سے حکومت کی مخالفت دیکھنے کو ملی۔ 8 اکتوبر سن 1962 کو جب کابینہ نے ریاستی اور صوبائی فورم کی منظوری دی، جس کے مطابق منتخب ممبران کے لیے مسلمان ہونے اور قرآن پر حلف اٹھانے کی شرط ختم ہو چکی تھی، نیز عورتوں کو بھی ووٹ دینے کا حق دیا گیا تھا، تو آیت اللہ خمینی اور دوسرے علماء نے اس کی کھلی مخالفت کا اعلان کر دیا، اور آیت اللہ خمینی، آیت اللہ محمد رضا گل پائیگانی اور آیت اللہ سید کاظم شریعت مدار نے ایک میٹنگ رکھی جس میں اس قانون پر اعتراض کیا۔ ناظرین، اس دباؤ کی وجہ سے چند ماہ بعد حکومت نے اس فورم کو ختم کر دیا۔ سن 1963 میں محمد رضا شاہ پہلوی نے سفید انقلاب کے نام سے اصطلاحات کا آغاز کیا اور یہ طے پایا کہ ان اصطلاحات کی شقیں یعنی کلوزز ریفرینڈم کے بعد جاری ہوں گی۔ اس انقلاب کی ابتدائی 6 اصل شقیں کچھ اس طرح تھیں۔ نمبر 1، عرضی اصطلاحات اور جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ۔ نمبر 2، جنگلوں اور پہاڑی زمینوں کا قومی یعنی نیشنلائزڈ ہونا۔ نمبر 3، سرکار کی ملکیت میں کارخانوں کو شیئرز میں تبدیل کرنا اور عرضی اصطلاحات کی ضمانت کے طور پر ان کے شیئرز کی فروخت۔ نمبر 4، کارخانوں کے خالص منافع میں مزدوروں کی شراکت۔ نمبر 5، عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دینے کی خاطر انتخابات کے قوانین پر نظر ثانی۔ اور نمبر 6، دیہاتوں میں تعلیم و ثقافت کو عام کرنے کی خاطر سپاہ دانش کا قیام۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کلوزز کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ آیت اللہ خمینی پہلی بار سن 1963 میں سیاسی منظرنامے پر ظاہر ہوئے جب انہوں نے شاہ اور اس کے سفید انقلاب کی مخالفت کی قیادت کی۔ خمینی صاحب کو 1963 میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب انہوں نے شاہ کو بدبخت، بدقسمت آدمی قرار دیا جس نے ایران میں اسلام کی تباہی کے راستے پر گامزن ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد ایران بھر میں 3 دنوں میں بہت بڑے فسادات ہوئے جن میں اپوزیشن ذرائع کے مطابق پولیس کی فائرنگ سے 15,000 افراد ہلاک ہوئے، تاہم مخالف انقلاب ذرائع نے بتایا کہ صرف 32 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ آیت اللہ خمینی کو 8 ماہ کی نظر بندی کے بعد رہا کیا گیا اور انہوں نے اپنی تحریک جاری رکھی۔ ایران کے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعاون اور امریکی حکومت کے اہلکاروں کو ایران میں سفارتی استثناء دینے کی مذمت کی۔ ناظرین، اسی دور میں مدرسہ فیضیہ قم کا واقعہ پیش آیا جو کچھ یوں تھا کہ 22 مارچ 1963 کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آیت اللہ گل پائیگانی کی طرف سے عصر کے وقت مدرسہ فیضیہ میں مجلس کا اہتمام تھا۔
مجلس کے اختتام پر مجلس میں موجود شاہ کے فوجیوں نے مدرسے کے طالب علموں پر حملہ کر دیا اور کافی طالب علموں کو شدید زخمی کیا اور دینی کتب پھاڑ کر شہید کر دی۔ اس پر عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور شاہ کے خلاف نفرت کی اور بغاوت کی آگ اور تیز ہو گئی۔ آیت اللہ خمینی نے اعلان کیا کہ وہ مدرسہ فیضیہ جائیں گے اور وہاں پر خطاب کریں گے۔ لہٰذا آیت اللہ خمینی 3 جون 1963 کو 6:30 بجے اپنے اعلان شدہ وقت کے مطابق مدرسہ فیضیہ قم گئے اور اپنی تقریر میں شاہ ایران پر واضح طور پر اعتراض کیا۔ آپ نے حکومت کی فوج کے ہاتھوں مدرسہ فیضیہ قم پر 22 مارچ 1963 کو کیے گئے حملے کو واقعہ کربلا سے تشبیہ دی۔ اس پر حکومتی کارندے آیت اللہ خمینی، سید حسن قمی، بہاؤالدین محلاتی اور 2 اور علماء کو رات کے وقت گرفتار کر کے تہران لے گئے۔ 10 جون کی صبح قم اور دوسرے شہروں کے لوگوں کو جب گرفتاری کی خبر ہوئی تو انہوں نے بہت سے مظاہرے شروع کر دیے۔ حکومت نے ان مظاہروں کو پرتشدد طریقے سے روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کچھ تعداد میں لوگ زخمی اور شہید ہوئے۔ سن 1963 میں ذی الحج اور محرم کے ختم ہونے سے پہلے ہی آیت اللہ خمینی کو آزاد کر کے ان کے گھر قم منتقل کر دیا گیا۔ 4 نومبر 1963 کو امام خمینی کو جلا وطن کر کے ترکی اور اس کے بعد عراق کے شہر نجف بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کے احتجاج اور مظاہرے بھی کافی حد تک کم ہو گئے، لیکن نومبر 1977 میں خمینی صاحب کے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کی مشکوک وفات کے بعد ایک مرتبہ پھر اعلانیہ طور پر حکومت مخالف مظاہرے شروع ہو گئے۔ 1977 میں ہی مشہور اور ماڈرن اسلامک تھیورسٹ ڈاکٹر علی شریعتی بھی پراسرار حالات میں وفات پا گئے۔ یہ بات ان کے فالوورز کو بہت غصہ دلانے والی تھی، جو انہیں ساوق کے ہاتھوں شہید سمجھتے تھے۔ ناظرین، ساوق یا ساواک پولیس کا وہ خفیہ ونگ تھا جس کے ذریعے شاہ ایران لوگوں پر مظالم ڈھایا کرتا تھا۔ 3 مہینے بعد تہران کے ایک اخبار میں شیعہ مراجع تقلید اور خصوصاً خمینی صاحب کی توہین پر مشتمل ایک مضمون شائع ہوا، جس کی وجہ سے حکومت مخالف مظاہروں میں ایک بار پھر تیزی آ گئی۔ 9 جنوری سن 1978 کو قم میں مظاہرین پر سیکیورٹی فورسز کے مسلح تشدد کے بعد یہ عوامی تحریک دوسرے شہروں میں بھی پھیل گئی۔ اس کے بعد 9 جنوری سن 1978 کو شہید ہونے والے شہداء کے چہلم کے موقع پر قم اور دوسرے شہروں میں مظاہروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ ان مظاہروں میں روز بروز شدت آتی گئی۔ آیت اللہ خمینی عراق سے پیرس چلے گئے تھے اور اپنے پیغامات اور تقریروں کے ذریعے انقلاب کی رہبری کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ جب آیت اللہ خمینی کے پیغامات اور ان کے خطبات پوسٹرز اور اخباروں اور کیسٹوں کی شکل میں ایران میں سمگل کیے جاتے اور لوگوں میں تقسیم کیے جاتے۔ فرانس میں انقلابیوں کا اپنے رہبر کے ساتھ رابطہ آسان ہو گیا اور اسی آسان رابطے نے انقلاب کی حتمی راہ ہموار کی۔ ناظرین، 19 اگست کو جنوب مغربی شہر آبادان میں 4 آتش زنوں نے ریکس سینما کے دروازے بند کر دیے اور اسے آگ لگا دی۔ یہ ایرانی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردانہ حملہ تھا، جس میں سینما کے اندر 422 افراد جل کر ہلاک ہو گئے تھے۔ خمینی صاحب نے فوراً شاہ اور ساوق پر آگ لگانے کا الزام لگایا اور انقلابی ماحول کی وجہ سے عوام نے بھی شاہ کو آگ لگانے کا ذمہ دار ٹھہرایا، حالانکہ حکومت اس بات پر مصر تھی کہ وہ اس حادثے میں ملوث نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور شاہ کو جلا دو، شاہ قصوروار ہے کے نعرے لگانے لگے۔ 4 سپتمبر کو حکومت نے عید الفطر کے موقع پر لوگوں کو کھلی جگہوں پر نماز کی اجازت دی، جس میں 2 سے 5 لاکھ افراد نے تہران کی مرکزی نماز عید میں شرکت کی۔ علماء نے ہجوم کو تہران کے مرکز کی طرف مارچ کرنے کی ہدایت دی۔ شاہ ایران اپنے ہیلی کاپٹر سے یہ مارچ دیکھ رہا تھا۔ چند دن بعد اس سے بھی بڑے احتجاج ہوئے اور پہلی بار مظاہرین نے خمینی صاحب کی واپسی اور اسلامی جمہوریہ کے قیام کا مطالبہ کیا۔ 8 ستمبر 1978 کی آدھی رات کو شاہ نے تہران اور ملک بھر کے 11 دیگر بڑے شہروں میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ تمام سڑکوں پر مظاہروں پر پابندی لگا دی گئی اور رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ تہران کا مارشل لاء کمانڈر جنرل غلام علی اویسی تھا،
جو مخالفین کے خلاف اپنی سختی کے لیے مشہور تھا۔ تاہم اس اعلان کے باوجود بھی 5,000 مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور جالا چوک میں فوجیوں کا سامنا کیا۔ جب فوجیوں کے ہوائی فائرنگ کرنے سے ہجوم منتشر نہ ہوا تو فوجیوں نے براہ راست ہجوم پر فائرنگ کر دی، جس سے 64 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ جنرل اویسی نے یہ دعویٰ کیا کہ 30 فوجی ارد گرد کی عمارتوں میں مسلح نشانے بازوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ ایرانی تاریخ میں اس کو بلیک فرائیڈے کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد سڑکوں پر مظاہرے پوری شدت کے ساتھ جاری رہے۔ 5 نومبر 1978 کو تہران یونیورسٹی میں مظاہرے اس وقت جان لیوا ہو گئے جب مسلح فوجیوں کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا۔ چند گھنٹوں کے اندر تہران میں مکمل پیمانے پر فسادات پھوٹ پڑے اور ویسٹرن سمبلز جس طرح کے سینما گھر، ڈپارٹمنٹل اسٹورز، نیز سرکاری اور پولیس کی عمارتیں ایک کے بعد ایک قبضے میں لے لی گئیں، لوٹ مار کی گئی اور جلا دی گئیں۔ تہران میں برطانوی سفارت خانہ جزوی طور پر جل گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی، اور امریکی سفارت خانہ بھی تقریباً اسی انجام سے دوچار ہوا۔ یہ واقعہ غیر ملکی مبصرین کے لیے وہ دن جب تہران جل گیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، پھر 9ویں اور 10ویں محرم سن 1978 کو سب سے بڑے اور منظم مظاہرے کیے گئے، جس میں لوگ واقعہ عاشورہ اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ سب مساجد اور امام بارگاہیں حکومت مخالفین کا مرکز بن گئی تھیں۔ جنوری 1979 میں محمد رضا شاہ پہلوی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور اس کے تقریباً ایک مہینے بعد 11 فروری کو آیت اللہ خمینی 15 سال کی جلا وطنی کے بعد ایران واپس آ گئے، اور اس کے 10 دن بعد 22 فروری کو بادشاہی نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ 11 فروری سن 1979 کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے اپنی عمر کے آخری لمحات تک آیت اللہ خمینی اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر اور قائد رہے۔ ولایت فقیہ آیت اللہ خمینی کا سب سے اہم سیاسی نظریہ ہے۔ آپ نے ایران کی اسلامی حکومت اور اس کے آئین کو اسی نظریے کے مطابق تشکیل دینے کی کوشش کی۔ آیت اللہ خمینی کی نظر میں اسلامی حکومت کے قیام کا فلسفہ ہی فقہ اور شریعت کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ فقہ کے بارے میں اسی نظریے کی بنا پر آپ فقہ کے روایتی ڈھانچے کو محفوظ رکھتے ہوئے اس میں جدت پسندی کے قائل تھے۔ اجتہاد میں زمان و مکان کی تاثیر کا نظریہ اور بعض دیگر فتوے اسی نقطۂ نظر کا نتیجہ ہیں۔ آپ کے متعدد فتاویٰ اور سیاسی نظریات سے بیشتر علماء شدید اختلاف رکھتے ہیں اور ولایت فقیہ کے نظریے کو باطل نظریہ قرار دیتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی کے بارے میں مفصل معلومات پر مبنی ایک ویڈیو بھی ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کی آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔